آیت 177 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی یہی نہیں ہے، لیس البر، بر کے معنی نیکی، لیسا نہیں ہے، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم منہ پھیرو، تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے منہ پھیرو مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی وہی کعبے کی بات چل رہی تھی، تو اسی کو انہوں نے ایشو بنا لیا بڑا، اسی پر پروپگنڈا بھی چل رہا تھا کہ ان کو اپنے کعبے کا ہی نہیں پتا، جی کیا یہ دین، اس کو اپنے کعبے کا ہی پتا نہیں، کبھی منہ ادھر کر لیتے ہیں کبھی ادھر کر لیتے ہیں، ہاں تو یہ پروپگنڈا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بتایا کہ منہ کرنا بھی کوئی نیکی ہے۔ اب یہ کہ تم ایسے گپے ہانک رہے اور منہ تمہارا قبلے کی طرف ہو، تو منہ کرنا کیا فائدہ دے گا یہ بتاؤ؟ تو منہ کرنا نیکی نہیں ہے، نیکی تو وہ ہے جو منہ کر کے جو نیکی کر رہے ہیں وہ بھی نیکی ہے اصل تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیرو، ہاں جی، کیونکہ وہ تو ایک گویا اتحاد کی بات ہے کہ امت جو ہے ساری وہ ایک رخ پر ہو، یہ ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی کدھر منہ کر رہا ہے کدھر منہ، ایک رخ پر ہو۔ قبلہ تو اس لیے ہے، ہاں بذاتی ہی قبلہ ہے، ویسے ہی تم کھڑے ہو کے اپنے کسی معاملے سے منہ قبلے کی طرف ہو تو اس کو اجر ثواب نہیں ہے، اجر ثواب کی باتیں اور ہیں، تو یہ تو نماز میں منہ کرنا تو اس بنا پر ہے کہ امت میں ایک اتحاد ہو، ایک اتفاق ہو، ایک یکسانیت ہو، تو یہ نہیں کہ مطلق قبلے کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی کی بات ہے۔ تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ قبلے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن نیکی یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ پہ ایمان لایا، یہ ہے نیکی ہے، اور آخرت پر ایمان لایا، اور فرشتوں پر ایمان لایا، اور کتاب پر ایمان لایا، اور نبیوں پر ایمان لایا۔ ان میں سے جس بات کا بھی انکار کرے گا کافر ہے، کہ آخرت کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے، جیسے سر سید احمد خان نے کیا، انکار کر دیا صاحب، اور جبریل اور میکائیل کی نام آ گئے یہ سورہ بقرہ میں، تو ان کو کہا کہ یہ اللہ کی صفات ہے، ہاں جی، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی صفات ہے، ہاں جی۔ تو فرشتے کہتا ہے کہ اصل میں وہ نبی کے تخیلات ہوتے ہیں، جن کو فرشتے کہا جاتا ہے، وہ نبی کے تخیلات ہیں کہ نبی ہی کے دل سے خیالات ابھرتے ہیں اور اس کے سامنے ایک شکل بنا کے آ جاتے ہیں، اور اس کو نبی فرشتے کہتا ہے۔ یہ اپنے طور پر فرشتے کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہی کیا ہے کہ وہی اپنے تخیلات سے نبی باتیں کرتا ہے، وہی ہوتی ہے، ہاں جی۔ اور اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں سر سید احمد خان کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک پاگل کہیں کسی گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہے اور وہ کسی سے ہاتھ کر کے باتیں کر رہا ہے، باقاعدہ مخاطب کر کے، آگے کوئی بھی نہیں ہوتا، ہاں تو وہ ویسے ہی نہیں کر رہا، اس کے تخیلات ابھر کے تو اس کے سامنے متشکل ہو کے آ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو مخاطب کر رہا ہے، کہتے یہی مثال نبی کی ہوتی ہے، یعنی پاگل بنا کے رکھ دیا نبی کو۔ جب اللہ ہدایت نہ دے تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں جی۔ اس لیے یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی، اور کتابوں پر کہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، نبی کے خیال نہیں ابھرے، اسی شے پر تو غلام القادری نے دعویٰ کیا
کہ وہ نور الدین حکیم نور الدین تھا کشمیری، وہ سر سید خان کا ساتھی تھا، یہ عقائد اس کے تھے. تو اس نے غلام قادیانی کو کہا کہ تجھ میں ساری نبوت کی صفتیں پائی جاتی ساری، ہاں تو سچ مچ نبی ہے، کیوں نہیں دعویٰ کرتا؟ تو یہ خط و کتابت میں ہوئی بات. تو اس کا خط تو نہیں ملا، لیکن اس نے جو جواب دی اس کا ایک خط کا جواب یہ حضرت مولانا سید اپنا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تو سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت جو لکھی ہے اس میں اس کے خط کا ذکر کیا ہے جو نور الدین کو جواب میں لکھا. یہ تو اس میں مولانا قادیانی نے لکھا کہ میں تو نبی کہاں، میں کہاں، کیا آپ نے بات کی ہے، مجھے نبیوں کے ساتھ ملا دیا، میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، ان کا مقام بہت اونچا ہے. یہ پھر دوسرا خط لکھا، دوسرے کا جواب دیا کہ آپ کے بار بار توجہ دلانے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں بھی نبی ہوں. یہ پھر دعویٰ شروع کیا. ہاں یعنی اصل تو نور الدین نے بنایا اس کو نبی، پھر کہ بار بار آپ کے توجہ دلانے سے مجھ پر یہ بات منکشف ہوئی کہ واقعتاً میں نبی ہوں، لہذا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو نبی یوں ہوا کرتے ہیں، ہاں کہ کوئی خوشامد کر کے کہہ دے کہ تو نبی ہے، ادھر دوسرے بھی کہہ دے تو نبی ہے. تو وہ بادشاہ کو ایک معصومانہ لباس پہنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ لباس اس کو نظر آئے گا جو گناہ سے پاک ہو، اس کو نظر آئے گا. یہ تو انہوں نے بادشاہ کو ننگا کر دیا اور ایسے بنتے رہے بس گناہ گاروں کو نظر نہیں آئے گا یہ لباس. اور جو آئے بعد ماہ بڑا خوبصورت لباس ہے، بڑا خوبصورت لباس ہے، کیوں گناہ گار کہلایا ہر کوئی. ہاں وہ سارے اسمبلی کے ممبر آ کے کہہ گئے بڑا خوبصورت لباس ہے، سارے ہی ایسے تھے، بڑا خوبصورت لباس ہے. ایک دیہاتی آیا، وہ دیکھ کر لگا جی گناہ گار تو مجھے سمجھ لو لیکن بادشاہ ننگا ہے، صاحب بات ہے. ہاں جی بے شک سمجھ لو میں گناہ گار ہوں، بادشاہ ننگا ہے. پھر سب شرمندہ ہوئے. ہاں جی تو یہ ہے بات ان کی نبوت کی. غلام احمد قادیانی صاحب نے کہا دی ہاں میں واقعی تو نبی ہے. ہاں تو یہ ہے کہ یہ ہے کتاب پر ایمان اور نبیوں پر ایمان کہ اللہ کے سارے نبی سچے تھے بشرط کہ نبی ہوں. اب مسلمۃ الکذاب کو بھی سچا کہہ دے کوئی، اور غلام احمد قادیانی کو بھی، اسود انسی کو بھی، بڑے دجال تھے. نبیوں پر ایمان جو اللہ کے نبی گزرے ہیں. اب ہم سب کو نہیں جانتے، جن انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن مجید میں آ گئے ان پر تو نام با نام ایمان لانا ہوگا. کہ جتنے نبیوں کے ایمان اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نوح ہے، صالح ہے، ہود ہے، یونس ہے، یہ ہے، اور شعیب ہے، موسیٰ ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یعقوب ہے، یوسف، یہ سب انبیاء علیہ السلام سچے تھے بس. اور جن کے نام نہیں اللہ نے ذکر کیے وہ بھی سچے تھے. کہ کوئی کہتے ہیں کہ کچھ 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء اور رسول آئے، سب سچے تھے. یہ ہے ایمان نبیوں پر. تو نبیوں پر ایمان لائے، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لائے. وآت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت پر اپنا مال دے. مال تو بڑا پسندیدہ ہے، نہیں جی چاہتا کہ جو پائی آ گئی ہے یہ میرے گرہ سے کھلے، لیکن چونکہ اللہ کی محبت ہے دل میں دیتا ہے، کیونکہ اسی نے دیا ہے رزق. وہ مانگتا ہے کہ میں غریبوں مسکینوں پہ خرچ کروں. تو یہ نہیں کہ اللہ نہیں انہیں رزق دے سکتا، آزمائش ہے. ہاں جی کہ کئی ایک کا رزق ایک ہی کے پاس بھیج دیتا ہے کہ دیکھو بھلا اس کا ظرف کتنا ہے، دوسروں کو دیتا ہے یا نہیں دیتا. اور کسی سے لے لیتا ہے، نہیں دیتا، اس کو غریب بنا دیتا ہے کہ دیکھو بھلا صبر کتنا ہے اس کا، مجھ پر توکل کتنا ہے. کہ یہ تو نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے اور مانگنا شروع کر دے، دیکھے بھلا. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غریب اور امیر دونوں ہی، اور دونوں کی آزمائش ہے. اور سخت آزمائش ہے مالدار کی. اگر تجھے سخت معلوم نہیں ہوتی کہ خوشحالی کیسے سخت معلوم ہو، لیکن قیامت میں پتہ چلے گا کہ میں تو بہت قصور کر بیٹھا. اور غریب جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جب کچھ بھی ملے گا صبر کرے گا.
اس نے تو صبر کرنا ہے، غریب نے تو مجبور ہے وہ تو بیچارہ. اس لیے اس کی آزمائش اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل آزمائش مالدار کی ہے. اور خسارے میں غریب زیادہ نہیں رہیں گے، زیادہ مالدار خسارے میں رہیں گے قیامت میں. یہ مال دیا اللہ کی محبت پر، اور کس کو دیا؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، سائدین مانگنے والے. تو اب تو مسافر کو ایسی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ سواریاں ایسی ہو گئی کہ اب صبح یہاں ہے تو شام کو اب لاہور ہوں گے. سواریاں ایسی ہو گئی. بڑے لوگ جو ہیں وہ صبح یہاں ہے تو ناشتہ لندن میں ہوگا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. تو اب مسافری کی وہ معاملہ نہیں رہ گیا. پہلے مسافر یہ تھا کہ گھر سے اتنا لے کے چل ہی نہیں سکتا جتنا سفر ہے، کیونکہ قافلوں کے ساتھ عموماً سفر ہوتے تھے، اور روزانہ کا سفر جو ہے وہ کوئی تقریباً 15-16 میل ہوتا، یعنی 20 کلومیٹر کہہ لیں آپ، 20-22 کلومیٹر بس اتنا ہوتا تھا. اب جس نے لاہور پہنچنا ہے یا چلو خانپور پہنچنا ہے تو خانپور پہنچنے والا بھی 2 دنوں میں پہنچے گا، پھر اتنا تو سفر کرنا ہے. تو اس لیے پھر ضرورتیں پڑ جاتی تھی کہ وہ گھر سے بہت کچھ لے کے نکلا تھا لیکن آگے مفلس ہو گیا. تو اسلامی حکومتوں میں یہ نظام تھا، مسافر خانے راستے میں یہ ہے. اور یہ انگریز کے یعنی پاکستان کے بننے تک ہم نے دیکھا تھا دولتانے کا مسافر خانہ، یہ ممتاز دولتانہ، اور بعد میں تو بگڑ آ گئے. تو اس کی والدہ جو تھی دولتانے کی وہ خود نگرانی کرتی تھی کہ عشاء کے بعد آ کے اس میں تو وہ سرائے ہوتی مہمان خانے ان کو کہلاتے، وہاں آ کے پوچھتی تمام مسافروں سے کسی کو کھانا رہ تو نہیں گیا، کھانے سے کھانا ملا سب کو، بستر سب کے لیے ہے. بہت بڑا ہال تھا ان کا، اس میں سب انتظامات ہوتے. گرمیوں میں باہر چارپائیاں بچھی ہیں. یہ ہے جتنے مسافر آ جائیں کوئی قید نہیں ہے، جو مسافر آئے سب کو یہ ہے نا ملازم آ کے پوچھیں گے بھی کتنے ہیں جن کا کھانا پکے، پھر کھانا پک کے سب کو دیں گے. پھر جب عشاء کی نماز کے بعد پھر خود آئے گی اس کی والدہ، ایک ایک مسافر سے پوچھتی یہ. اور ان کے گھر کی 4 دیواری وہ کوئی 16 فٹ اونچی، اتنی 4 دیواری گھر. یہ پردے تھے ان گھروں میں جو آج عیاشیاں ہیں. یعنی اسلامی تہذیب یوں چلی آ رہی تھی کہ زمیندار جو تھے ان کے ہاں باقاعدہ سرائے بنی ہوتی تھی تاکہ مسافر آ کے ٹھہرے اور یہاں کھانا کھائیں. تو یہ مسافروں کا وہی انتظام تھا جو اسلامی حکومتوں میں چلا آتا تھا، کہ مسافروں کے لیے مسافر خانے موجود ہیں. تو مسافر کو زکوٰۃ جائز ہے، حالانکہ وہ گھر میں دولت مند ہے، لیکن یہاں ختم ہو گیا معاملہ. اور پیسہ پہنچ نہیں سکتا. اب تو فون کرو جہاں بیٹھے، اور ادھر سے موجود ہیں آن لائن بینکوں کی کہ آپ نے فون کیا کہ اس اکاؤنٹ میں پیسہ بھیج دو، 5 منٹ بعد آپ کے پاس، آپ لاہور ہیں پیسہ یہاں سے جا رہا ہے 5 منٹ بعد پہنچ جائے گا. بس اب تو یہ صورت ہو گئی، اس یہ نہیں تھی. اس لیے اب وہ چیز نہیں، اب 5 اسٹار ہوٹل ہو گئے. بس اب عام ہوٹلوں میں تو ٹھہر 5 اسٹار ہوٹل جس میں ایک رات کا کئی ہزار خرچ کرو. تو دولت کی بھی یہ ریل پیل ہو گئی. تو یہ کہ مسافروں پر خرچ کرتے ہیں اور مانگنے والوں پر. پھر رقاب اور گردنیں آزاد کرانے میں، گردنیں آزاد کرانے کے 3 صورتیں تھیں. ایک تو کوئی قرض دار ہے، کوئی شخص قرضہ زیادہ ہو گیا اور اس کی آمدن جو ہے نا وہ اس کی کفالت نہیں کرتی کہ قرضہ اتار سکے بیچارہ، قرضہ زیادہ ہو گیا. کوئی کسی طرح مثلا دکان کو آگ لگ ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی اور کہیں مال لٹ گیا، کوئی ہو گیا تو ایک دم بیٹھ گیا، قرضے بہت ہو گئے. تو یہ اس کا قرضہ ادا کر دینا، یہ ہے گردنیں چھڑانا. ہاں جی. اور ایک یہ ہے کہ کوئی شخص جیل میں آ گیا، اسی وجہ سے وہ قرضہ دینا تھا یا جو وجہ تھی، اس کو سزا ہو گئی. تو لیکن سزا یہ ہوئی کہ بھئی
جیسے اب جرمانے ہو جاتے ہیں کہ اتنے لاکھ دے دے اور یا اتنا عرصہ مزید سزا، کہ ₹1,00,000 جرمانہ نہ ادا کرے تو 6 مہینے قید یہ بڑھ جائے گی، تو اب اس سے چھڑانا ہے، وہ جرمانہ دے کے اس کو آزاد کرا دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ غلام ہوتے تھے، تو رفتہ رفتہ وسلم نے طریقہ ہی ایسا کیا کہ وہ غلامی ختم ہو گئی ایک عرصے کے بعد، تو کیونکہ جنگوں میں جو قیدی آتے ان کو غلام بنا لیا جاتا۔ اب یہ مغرب والوں نے اعتراض تو کیا کہ دیکھو جی انسانوں کو غلام، اور تم نے آفیہ کے ساتھ کیا کیا، قید ہوئی تھی ایک لڑکی، کیا اشر کیا تم نے؟ نہ اسلام یہ سلوک نہیں کرتا قیدیوں کے ساتھ، قیدی دشمن ہے، وہ تو بیچاری دشمن نہیں تھی، تو جس کو تم نے، ایک عورت ہی تو تھی، عورتوں کو تو اسلام قتل نہیں قید میں کرتا تھا، ایسا نہیں تھا، نہ عورتوں کو قتل کیا جاتا تھا، یہ بھی نہیں تھا۔ تو ان کے ساتھ قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا کہ گھروں میں دے دیے، تقسیم کر دیے، اور تاکید کی جو کھاؤ گے وہی کھلاؤ گے، جو پہنو گے وہی پہناؤ گے، اور گھر میں عزت سے رکھو گے، تانا دے کے ان کو رسوا نہیں کرنا، تانا دینے کی اجازت نہیں ہے کہ تم تو غلام ہو، تم تو گھٹیا ہو، کمینے ہو، یہ نہیں کہنا، اور غلام نہیں کہنا، بھائی کہنا ہے، یہ ساتھی کہنا ہے، کہ میرے ساتھی فتن ساتھی کو کہتے، یا فتح، یا اے میرے ساتھی ادھر آؤ، غلام نہیں کہنا ہے، پابندی لگا دی۔ تو عورت کو بھی فتاتی فتات، جو یعنی اس کو بھی غلام نہیں کہنا، پابندی لگا دی، اور جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہے، یہ نہیں کہ کھا پی کے بچا ہوا یہ غلام کو دے دو، اسی طرح دسترخوان پہ بٹھاؤ گے، اپنے ساتھ کھلاؤ گے، اور جیسا لباس اپنا وہی لباس پہناؤ گے، یہ نہیں کہ اپنا تو اعلیٰ لے آؤ، غلام کا معمولی سا پہنا دیا، نہیں، جیسا پہنو گے ویسا پہنو، اس لیے وہ غلام چند دنوں بعد ایمان لے آتا۔ پھر یہ تھا کہ جو غلام آزاد کرتا ہے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں، یہ بھی ترغیب تھی ساتھ کہ ان کو آزاد کر دو، معاشرے کا حصہ تو بن گئے، کیونکہ چند دن کے اندر ہی تو وہ ایمان لے آئیں گے، جب دیکھتے تھے اخلاق تو چند دن کے اندر ہی سمجھ جاتے تھے دین حق تو یہ ہے، وہ ایمان لے آتے تھے۔ جو ایمان لے آیا وہ اسی خاندان کا فرد، اگر ہاشمی کا تھا وہ غلام تو وہ ہاشمی کہلائے گا کہ میں ہاشمی ہوں، اس لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یمن کے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، تو اس نے ابو رافع سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، یہ آزاد تھے کہ میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں حصہ دوں گا، یہ اس نے کہا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لوں، اجازت لوں، پھر جاؤں گا۔ کہ یا رسول اللہ وہ آپ نے اس کو مقرر کیا ہے زکوٰۃ کے وصولی پر، تو وہ مجھے ساتھ لے جاتا ہے کہ میں حصہ دوں گا۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہم ہاشمی ہیں، بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، اب وہ غلام ہاشمی بن گیا، یہ تھا اعزاز، جو سب جن کے ماں باپ آزاد، سب آزاد، وہ پیچھے رہ گئے، ابو رافع اوپر ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہے، تو جو خاندان غلام آزاد کرے گا وہ اس خاندان کا حصہ بنے گا، انہی کی طرح منسوب ہوگا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا غلاموں کو، اس لیے آج سید ذاتیں جو ہے نا، ان میں بہت سے وہ ہیں جو آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دوسرے حضرت عبداللہ بن عباس نے، یا حضرت عباس نے، یا انہوں نے حضرت علی خاندان، یہ وسیع خاندان تھا بنو ہاشم کا، تو بنو ہاشم کے خاندان نے جو آزاد کیے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، وہ بھی سید بن گئے، سارے ہی سید بن گئے، کوئی علوی، کوئی عباسی، کوئی تو کوئی باقاعدہ حضرات بنو فاطمہ میں سے سید بن گئے۔ اس لیے غلام آزاد کرنا اس کا بڑا اجر تھا، اگر کسی پر کوئی کفارہ آ گیا تو سب سے پہلے غلام آزاد کرو، نہیں ہے تو پھر دوسرے ہیں، روزہ کوئی ترک کر بیٹھا، 60 روزے فرض ہو گئے 2 مہینے کے، غلام آزاد کر دو، بس
نہیں ہے غلام تو پھر 60 روزے رکھو، 2 مہینے کے روزے رکھو. تو ایسی قسم توڑ لی تو غلام آزاد کر دو، ورنہ تو پھر 3 روزے رکھو. یعنی غلام آزاد کرنا جو تھا نا سب سے بڑی عبادت سمجھا جاتا تھا. اس لیے صحابہ کے پاس بھی مال غنیمت کی دولت آئی بے پناہ، اس میں سب سے زیادہ غلام آزاد کیے کہ جو غلام قیدی بن کے آ گئے تو وہ غلام تقسیم ہو گئے. تو اب اتنے غلام رکھنے کی اسے ضرورت نہیں تھی تو وہ پھر بیچ دیتے آگے. تو باقاعدہ منڈی ہوتی، اس میں لے گا سب غلاموں کی منڈی ہے، بس غلام بکنے ہیں وہاں. تو صحابی چلے جاتے، ہمیں کتنی قیمت ہے اس کی، یہ اتنی لے جا بھائی تو آزاد، ہمیں اس کی کتنی قیمت یہ لے جا بھائی تو آزاد. یہ تو ایک ایک دن میں 100 غلام بھی آزاد کیے. کئی لاکھ گیا، کیونکہ مالک غنیمت آتا بھی اسی طرح تھا. خزانے تھے اس کے اپنا رومیوں کے اور کسرا کے خزانے تھے بے پناہ جمع کی، جیسے آج ہمارے خزانے جمع کر رہے ہیں. اب لوٹی ہوئی دولت آ جائے تو کہ پاکستان کا بچہ لاکھ پتی نہیں ہو جائے گا. تو وہ صحابہ خزانہ جمع نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ زرداری گیلانی نہیں تھے کہ خزانے جمع کرنے لگ جائے. وہ تو لٹانے والے تھے، خزانہ آ رہا ہے لٹا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. تو یہ ہے گردنیں آزاد کرانا، کہ قرض دار کا قرض ادا کر دینا اور اسے آزاد کر دینا. تو جرمانے میں کسی وجہ سے وہ قید ہو گیا، قید سے اس کو چھڑا دینا. مجرم نہیں، مجرم کو تو بھگتنے دو، لیکن اکثر بیچارے بے گناہ ہی ہوتے ہیں. مجرم تھوڑے ہوتے ہیں، بے گناہ زیادہ ہوتے ہیں جیل میں. حقیقت یہ ہے ان کو چھڑواؤ کہ جن پر جرمانہ ہے کہ اتنے پیسے ان کے ادا کر دیے جائیں تو حکومت انہیں چھوڑ دے گی، تو پیسے ادا کر دو، رہا کرا دو انہیں. یہ گردنیں چھڑانا ہے. تو گردنیں چھڑانے میں، آزاد کرانے میں خرچ کرتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. کیونکہ زکوٰۃ نماز ہی کی طرح ضروری ہے. جیسے بے نماز ہے رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ایسے زکوٰۃ نہ دینے والا رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. پیسہ جمع ہوتا رہے گا، دولت آتی رہے گی. جو دولت خربوں کے حساب سے جمع کر گئے اور وہ مر گئے تو یہ دولت رحمت تھی، وہ تو عذاب ہے. اس لیے وہ پھر رحمت بن جاتی ہے. وہ دولت زکوٰۃ دینے کے بعد مال رحمت بن جاتا ہے. جتنی زکوٰۃ دے گا اس سے 10 گنا آ جائے گا واپس. تو نماز جو قائم کی اور زکوٰۃ دی. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب عہد کر لے، ایک عہد ہو گیا اس کو نہیں توڑتے، بس عہد ہو گیا ایک دفعہ، کتنا ہی نقصان ہو جائے عہد نہیں توڑتے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ایک چیز بیچ دی اور اس سے کچھ رقم بھی لے لی، بیانہ بھی لے لیا، دوسرے نے آگے کہا کہ بھئی یہ چیز میں خریدنا چاہتا ہوں، میں بیچ دی، میں نے کتنے میں، اتنے میں. دوسرے کا میں اس سے دگنے دے دیتا ہوں، قیمت چڑھ گئی ہے. پھر اچھا اس سے کہا بھئی میں نے، میرا سودا نہیں بنتا، اپنی قیمت واپس لے دے. حالانکہ قیمت نہیں واپس دے سکتا تو، کیونکہ سودا تو ہو چکا، بنتا کیسے نہیں؟ کوئی سودا درمیان میں تو نہیں ہے. طے ہو کے کچھ رقم تو نے وصول بھی کر لیا، بیانہ ہی دے دیا اس نے، اب تو چیز اس کی ہو گئی. اس کے ذمے تیرا قرض ہے، وہ قرض اپنا وصول کر، یہ چیز اس کی ہے. عہد نہیں توڑ سکتا تو، کیونکہ چیز اس کی ہو گئی. تو اس لیے وہ اگر راضی ہو کہ کہہ دے اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی میں اپنی رقم واپس لیتا ہوں، تو الگ بات ہے. تو اس کی پھر منت کر کہ بھائی تو یہ مجھے واپس دے دے میری چیز، میں غلطی کر بیٹھا، مجھے پڑتا نہیں کھاتی، مہنگی پڑتی ہے، تو اپنی رقم واپس لے لے. اگر وہ راضی ہو جائے ٹھیک، ورنہ چیز اس کی ہے. وہ نہیں راضی ہوتا تو چیز دینی پڑے گی اس کو، کیونکہ عہد ہو چکا، عہد کے ساتھ ملکیت اس کی ہو گئی. ہاں جی، جب زبان ہو گئی کہ بھئی یہ چیز کتنی ہے، بھائی اس نے کہا جی 1 لاکھ کی ہے، چل ٹھیک ہے بھائی مجھے منظور ہے، 1 لاکھ کی میری، اس نے ٹھیک ہے میں نے بیچ دی. اب نہ یہ چیز ادھر سے وصول کی، نہ اس نے رقم وصول کی، چیز اس کی ہو گئی. تیرا قرض ہے اس کے ذمہ 1 لاکھ، بس
وصول کرنا. یہ چیز تیرے ملکیت سے گئی، خواہ تیرے قبضے میں ہے، گئی تیری ملکیت سے. ہاں. اب اس کے بعد تو اس کو واپس نہیں کر سکتا، لے نہیں سکتا. وہ خوشی سے آپ کہتے نہیں یہ میں بھول گیا. کوئی بھائی نے آگے کہا اللہ نے بنا کہ خدا کے بندے یہ دے کے پھر ہم کہاں جائیں گے، تو اچھا بھی میں نہیں بیچتا، تو بک تو گئی. اب یہ کہہ کہ بھئی تو مجھے معاف کر دے، یہ عہد میرا واپس کر دے، اور میں غلطی کر بیٹھا، اور وہ معاف کر دے تو اس کو بڑا اجر ہے. اگر وہ معاف کر دے اور واپس کر دے تو، کیونکہ چیز اس کی تھی، اس کی نہیں تھی. ہاں. تو لیکن یہ بعد میں معلوم ہوا کہ میں غلطی کر بیٹھا بیچ کے، تو اس لیے اس کی منت کرتا ہے، تو اس کی منت مان لے اور چیز کو واپس کر دے تو اس کو بہت بڑا اجر ہے. ہاں. ورنہ تو اگر شرعی عدالت ہوتی اور وہ عدالت میں جاتا کہ بیچ کے جی وہ مجھے چیز نہیں دیتا، عدالت دلاتی اپنی رقم وصول کر چیز اس کو دے. تو یہ ہے کہ جب عہد کر لیتے ہیں تو عہد پر پورے اترتے ہیں. اذا عاہد، الموفون پورے کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب عہد کر لے. اور پھر والصابرین فی الباسا، اس کو صابرون ہونا چاہیے موفون پر عطف ہو کے، والموفون والصابرون. لیکن جہاں اس طرح یہ عربی کے قواعد ہے تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اسی اعراب میں اگر پیچھے سے اعراب اس کو رفع کا اعراب کہتے چلا آتا ہے، آگے نصب کا اعراب آ گیا ہے تو مطلب اس کو کہتے ہیں کہ مدح ہو گئی اس کی. ہاں جی. یعنی اب ترجمہ ہوگا کیا ہی کہنے صبر مندوں کا. یعنی ویسے تو ایمان والوں کی صفت بیان ہو رہی تھی، ہاں، کہ بر ایسے لوگوں کی ہے، ہاں، کہ جو اپنے عہد کو پورا کر، جب عہد کر لے. اور کیا ہی کہنے صبر مندوں کے، یہ بہت ہی اونچا مقام ہے. فی الباسا، جو تنگی میں، مالی تنگی آ گئی، بچے بھوکے ہیں، فاقہ ہے، یہ ہے باسا، سمجھ میں نہیں آتی کہاں سے آٹا لوں، کہاں ان کو پکا کے دوں، کیسے بنے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہے باسا، اس میں صبر کرتے. فی الباسا والضراء، والضراء کے معنی تکلیف، کوئی بیماری آ گئی، تکلیف ہو گئی، اس میں بھی صبر کرتے، واویلا نہیں کرتے. ہاں جی. وحین الباس، اور میدان جنگ میں، حین الباس جنگ کے وقت، وہاں بھی صبر. ہاں. کیونکہ جنگ میں بھی صبر کام دیتا ہے. ورنہ تو اب چونکہ کافر نہیں صبر کر سکتے، بھاگتے ہیں. ہاں. کہ امریکہ کا کمانڈو جو ہے نا، بش نے کہا تھا میرا کمانڈو 30,000 کا ہے، 30,000 کا ہے. اور جب یہ ہوا کہ بھئی وہ 34-35 کمانڈو جا رہے تھے افغانستان، پہلے شروع میں جب حملہ کیا ہے، آگے سے ایک بچہ تھا 10 سال کا، اس نے فائر کھول دیا ہے، تو 8-7 مارے گئے. تو نوائے وقت میں تھا کہ 27 مسلح کمانڈو جان بچا کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے. یہ اب یہ صبر جنگ میں. اور دوسرے دن آ گیا کہ جی وہ بچہ کا کہا کہ جی ہمارے کمانڈو مارے، بچے نے کمانڈو مار. ہاں جی بچہ تھا، کون سا بچہ، ہمارے تو کوئی بچہ ایسا نہیں ہے، بچے نے کمانڈو مار دیے. ہاں جی. کیونکہ صبر نہیں ہے. اہل ایمان صبر سے لڑتے ہیں، تو آگے جنت ہے، پرواہ نہیں ہے، آئے. ہاں. اس لیے حین الباس اور میدان جنگ. اولئک الذین صدقوا، یہ ہے سچے. ہاں جی. ان کو سچا کہا جائے گا. اب جس صفات ہم میں سے کس میں جس کو سچا قرار دیا جائے، یہ اللہ کی گواہی ہے صحابہ کے لیے ہے. وہ نیکیاں تو ایک طرف، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں. جس کو اللہ سچا کہہ دے. ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ نہیں جھوٹ بول سکتا، سچ وہ نہیں جھوٹ بول سکتا. یہ تو ہمارا خیال ہے نا، اللہ تعالیٰ کا خیال تو نہیں ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. اس لیے ان کو سچا قرار دے رہا ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں. یہ سچے بنو گے تو تقوی آئے گا. اصل متقی تب کہا جائے گا جب سچے بن جاؤ، جھوٹ زبان پہ جاری نہ ہو. ہاں. یہ سچے ہیں. اولئک هم المتقون. ہاں.
اور اس کے بعد فرمایا ہے ختم ہو گیا احساس چل رہا ہے نا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أنفسنا أقدارنا وانصرنا. تو اس نے قتل کیا ہے تو اپنے بھائی کو کیا ہے. اور دوسرے جو بھائی ہیں وہ معاف کر دے, کوئی چیز کچھ معاف کر دے, تو وہ پھر یہ فاتباع بالمعروف, تو اس کی اتباع کرنی ہوگی اس معافی کی معروف کے مطابق, نیکی اچھے طریقے سے. مطلب اگر معاف کیا ہے تو ان کا احسان سب جو بہت بڑا احسان ہے, اور دیت لازم آ جائے گی. یہ دیت ہوتا ہے خون بہا کہ گویا 100 اونٹ ایک آدمی کی دیت ہوتے ہیں. یہ 100 اونٹ, تو اب 100 اونٹ کی, اور یا 1000 دینار یا 10,000 درہم, یعنی ایک دینار جو ہے نا وہ 10 درہم کے برابر تھا. تو اب تو بہت فرق ہے, لیکن یہ گویا اصل شریعت کی دیت ہے. تو اب 10,000 دینار تو بہت زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ دینار تو سونے کا ہوتا تھا. تو اب چاندی سے, چونکہ شریعت میں نصاب چاندی سے چلتا ہے, سونے کی قیمت لگتی ہے. خود براہ راست سونا ہو تو پھر سونے سے نصاب چلے گا, ورنہ نصاب چاندی سے چلے گا. تو چاندی 10,000 دینار, وہ بھی 10 لاکھ بن جائے گی. آج مہنگائی تو یہاں تک پہنچ گئی نا کہ ہمارا سکہ جو 10 لاکھ بن جائے گا, کیونکہ چاندی 1000 روپے تولہ ہے, تو 10,000 روپے تولہ, تو 10,000 کو 1000 سے سمجھے کہ 10 لاکھ ہی بنے گا. اور 100 اونٹ بھی 10 لاکھ سے کم نہیں ہے. ان قیمتوں سے اس طرح جانے سے سونا نکل گیا ہے, ان قیمتوں سے آگے سونا آگے نکل گیا ہے. تو اس لیے یہ ہے دیت ایک آدمی کی. تو اب جنگ زیاد کے زمانے میں دیت لاگو ہوئی تھی, تو اس وقت وہ تمام ڈرائیوروں نے ہڑتال کر دی. حالانکہ ڈرائیوروں پر تو نہیں آتا معاملہ, کیونکہ ایکسیڈنٹ تو ایک نیا مسئلہ ہوگا. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو قتل کس کے ذمہ پڑے گا؟ یہ قتل تو وہ بس والی کمپنی کے ذمہ پڑے گا یہ قتل. اب آگے ڈرائیور کی غلطی سے ہوا یا جس سے ہوا, تو وہ پھر آپس میں نمٹیں گے کس کی غلطی سے ہوا. لیکن وہ جو اصل دیت ہے وہ بس کمپنی کے ذمہ پڑے گی. ہاں جی. تو لیکن وہ ڈرائیور ویسے ڈر گئے اور انہوں نے جناب ہڑتال کر دی, اور یہ اور وہ نواز شریف کے زمانے میں پھر دیت کو واپس کیا گیا, اس قانون ختم ہو گیا. کیونکہ شریعت کسی خون کو ضائع نہیں جانے دینا چاہتی. ہاں, یہ قصاص ہو اور قصاص نہیں ہو سکتا, دیت ہو, دیت لازمی ہے. لیکن اب یہ اور پھر یہ بھی ہے شریعت میں کہ ایک غریب شخص ہے جو قاتل قرار پایا, غلطی سے قتل ہو گیا, کیونکہ دیت اگر جان بوجھ کے قتل کیا ہو تو معاف کرنے پر دیت آتی ہے, وارث معاف کر دیں. اگر اتفاقاً قتل ہو گیا جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر صرف ہی دیت لازم آتی ہے. لیکن جس سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ دیت ادا نہیں کر سکتا, اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے. ہاں, تو پھر اس کی برادری, اس کی پوری اب جو ہوتی ہیں انجمنیں اور یونینیں, پھر ان پہ آ جائے گی. ہاں جی, کہ وہ سارے مل کے دیت ادا کریں. خون ضائع نہیں جانا چاہیے. ایک سے ایک شخص سے غلطی ہوئی ہے, لیکن وہ اب دیت کا متحمل نہیں ہے, کمزور آدمی ہے, آمدن بہت بمشکل گھر کا گزارا ہوتا ہے, اتنا پیسہ کہاں سے لائے. تو پھر وہ پڑے گی سارے محل اپنا سب کی برادری پر یا یونین جو ہے اس پر, یعنی اجتماعیت پر آ جائے گی. ان پر پھر تقسیم ہو جائے گی کس کے حصے میں کتنا آتا ہے. اور پھر نقد دینا ضروری نہیں ہے,
3 سال میں قسطیں کر دی جائیں، ہاں جی، اور قسطوں میں ادا کر دی جائے. تو شریعت نے کسی کو بھی مصیبت میں نہیں ڈالا. اب 10 لاکھ ہو، اگر 3 سال میں ادا کرنی ہے تو ایک درمیانے درجے کا آدمی بھی اسے قسطوں میں کر سکتا ہے، ورنہ اگر وہ نہیں کر سکتا تو شریعت نے تقسیم کر دی. وہ اگر برادری تو ساری برادری کرے، اگر کوئی یونین ہے وہ یونین ساری کرے، انجمن ہے کوئی انجمن کرے. ہاں جی، تو اس طرح سے وہ مشکل نہیں پڑنے دی. تو یہ فرمایا کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا مقتولوں میں. قتلا قتیل کی جمع، قتیل مقتول. کوتبہ فرض کر دیا گیا علیکم تم پر قصاص. تو قصاص کے مطلب سے برابری. تو یعنی قتل ہوا ہے تو اس کے عوض میں قتل، اتفاقاً ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں دیت. تو آزاد کے عوض قتل ہوگا بدلے میں، اور غلام کے عوض، اور عورت کے عوض. ہاں جی، تو اب اس میں سوال ہوا کہ آزاد کے عوض، تو اگر آزاد نے غلام قتل کیا ہو تو اس کے عوض نہیں ہوگا، یا غلام نے آزاد قتل کیا ہو تو وہ نہیں. اصل میں یہ کہ یہ عرب کے رواج کو توڑا جا رہا ہے. ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں طبقاتی معاملہ آ گیا کہ ایک اونچا صنعت کار ہے یا کوئی وزیر ہے یا جاگیردار ہے، اب غریب کو اس نے قتل کر دیا. تو اب عرب کے ہاں یہ تھا کہ اس کے غریب کے عوض جاگیردار نہیں قتل کیا جائے گا کیونکہ بڑا آدمی ہے، یہ معمولی تھا. تو پھر قصاص کیسے ہو؟ تو اس کے غلام کو قتل کر لو. وہ غلام نے جرم نہیں کیا. ہاں، بہرحال جاگیردار خود دیتا ہے اپنا غلام، تم اس کو قتل کر لو، اس کے عوض جاگیردار نہیں قتل ہوگا. اور اگر جاگیردار کو اس نے غلام نے قتل کر دیا تھا تو یہ غلام کس خاندان کا ہے؟ اس خاندان کے سردار کو قتل کیا جائے گا کہ ہمارا سردار تھا. قاتل کو نہیں قتل کیا جائے گا بلکہ سردار کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ ادھر سردار تھا ادھر غلام ہے. غلام کے قتل کرنے سے حق نہیں پورا ہوتا کیونکہ یہ بڑا تھا. تو یہ بے انصافی ہوتی تھی. قاتل بچ جاتا ہے اور ایک بے گناہ بیچارہ قصاص میں مارا جاتا ہے. کیا مانا اس کی؟ ایسے ہی کہ قتل عورت ہوئی، مرد نے قتل کر دی، تو عورت کے بدلے میں مرد کیسے قتل کیا جائے؟ تو ان کی عورت قتل کرو. تو عورت کا کیا مطلب کہ کوئی بوڑھی یا کوئی لونڈی یا کوئی ایسی، یہ تو کیونکہ ہمارا قتل کرنے والا مرد جو ہے وہ تو بڑا ہے، وہ کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ عورت ہے، عورت کے عوض میں تم عورت قتل کر لو. تو یہ غلط ہے. یہ مرد کے عوض میں مرد ہی قتل ہوگا. اگر عورت نے قتل کیا ہے تو بھی بڑے اونچے خاندان کی خاتون تھی، کسی نوجوان کو اس نے قتل کر دیا تو یہ نہیں ہو سکتا. تو غریب کا گھر کا آدمی تھا، اس کے اتنی بڑے خاندان کی عورت کیسے قتل ہو؟ وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ تم غلام کو قتل کر لو. تو اس رواج کو توڑا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. آزاد کے بدلے میں آزاد ہی قتل ہوگا. اگر آزاد قاتل ہے تو آزاد ہی قتل ہوگا. اور اگر غلام نے قتل کیا کسی بڑے سردار کو تو وہ غلام ہی قتل ہوگا، ان کا سردار کیوں قتل ہوگا؟ تو اس لیے اگر بڑے سردار کا غلام قتل ہو گیا، ان کا کہتے تمہارا غلام تو نہیں، تو تمہارے تو بڑے کو ہم قتل کریں گے. یہ سب رواج غلط ہے. اگر غلام نے غلام کو قتل کیا تو وہی قتل ہوگا، عورت نے عورت کو قتل کیا تو وہی قتل ہوگی، مرد نے مرد کو قتل کیا آزاد نے تو وہی آزاد ہی قتل ہوگا. ہاں جی، یہ بے انصافی نہیں چلے گی. تو یہ اس رواج کو توڑا ہے کہ جو قتل کرے گا قصاص اسی سے لیا جائے گا. ہاں، اگر معاف ہو جائے کہ کئی بھائی تھے ان کے باپ کو قتل کر دیا تو ایک بھائی نے کہا کہ میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، تو سب کی طرف سے ہوگا. بس قصاص رک گیا، اب دیت آئے گی کہ ٹھیک ہے بھائی ایک نے معاف کر دیا تو اب کیونکہ اب یہ کہ قتل بھی حصوں پہ تقسیم ہو سکتا ہو، قتل تو حصوں پہ تقسیم نہیں ہوتا. اب 4 بھائی تھے تو باپ قتل ہوا
تو اس کا چوتھا حق تھا، اس نے کہ میں نے معاف کر دیا، تو قتل کو 4 حصوں میں کیسے تقسیم کرو گی؟ لہذا دیت لازم آئے گی۔ ہاں جی، اس لیے کہا کہ جو کوئی چیز معاف کر دی گئی تو اس کا معروف طریقے سے اس کی اتباع کرنی ہوگی۔ آپ دوسرے ضد نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم تو نہیں معاف کرتے جی، ہم تینوں بھائی کے ہم تو نہیں معاف کرتے، اس نے معاف کر دیا اپنا حق یہ لے لے، اپنے حصے کی دیت ہم تو قتل کریں گے، غلط بات، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیت لاگو ہوگی، ہاں، اس لیے اس کی اتباع کرنی ہوگی معروف طریقے سے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور پھر دیت ادا بھی کر دینی ہوگی پوری خوبصورتی سے، احسان کے ساتھ، خوش دلی سے۔ ٹھیک ہے جی، ہم سے قصور ہوا تو ہم صحیح بدلہ تو نہیں دے سکتے، کیونکہ آخر ایک فرد قتل ہوا تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن ہم یہی کر سکتے ہیں تم قبول کرو ہماری طرف سے، احسان کے ساتھ اسے ادا کرو۔ ہاں جی، ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ہاں، کیونکہ یہ رواج جا رہا تھا جو جاہلیت کا، اس رواج کو توڑا ہے۔ ہاں جی، تو اور کیا ادھر جو یہود کا قانون تھا اس میں قصاص ہی تھا، دیت نہیں تھی۔ دیت لاگو کر کے قصاص کے عوض یہ بھی تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، بہت آسانی کر دی کہ ایک شخص معاف کر دیتا ہے تو معافی قبول کیا جائے۔ یہود میں یہ نہیں تھا، قصاص ہی ہوگا بس، معافی نہیں۔ تو تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، تخفیف ہے، من ربکم ورحمہ، اور رحمت ہے تم پر، کیونکہ یہ پہلی قوموں پر نہیں تھی کہ بنی اسرائیل کے ہاں اگر کپڑا ناپاک ہو گیا تو کاٹ دینا پڑتا تھا کپڑا، تو سارے سوٹ کا ستیاناش ہو گیا۔ ہاں جی، یہ تھا، اس لیے آسانیاں کر دی، وہ مشکلیں ہٹا دی۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، یعنی دیت لے لی اور پھر بھی داؤ میں رہے کہ چھوڑیں گے نہیں ہم، اور داؤ میں جب داؤ چلا تو قتل کر دیا، یہ نہیں۔ اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرتا ہے جبکہ دیت ہو گئی یا وہ قصاص ہو گیا، تو یہ ہے کہ بھی ہمارا بڑا سردار غریب آدمی قتل کیا تھا، اس کے قتل سے غصہ کیسے ٹھنڈا، سارے خاندان کو ختم کریں گے، سردار قتل ہوا ہے آخر، یہ غلط بات ہے، یہ زیادتی ہے، یہ نہیں چلے گا انصاف۔ تو فمن اعتدی، جس نے زیادتی کی پھر ظلم کیا، یعنی اس کو قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، فلہ عذاب علیم، فمن اعتدی بعد ذالک، جس نے زیادتی کی اس کے بعد، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کی طرف سے، معاف نہیں ہوگا اسے، کیونکہ اب صرف قصاص پہ بات نہیں چلے گی، قصاص تو اس کا ہوگا کہ اس نے پھر قتل کر دیا دیت لے کے، لیکن پھر قتل کر دیا تو قصاص بھی ہوگا، لیکن کیونکہ اس نے شریعت کا قانون توڑا، دو باتیں کی ہیں، ایک یہ جرم، ایک پھر الگ سے شریعت کا قانون توڑا، لہذا اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ 2-4 قصاص ہو جائے پاکستان میں بالکل قتل رک جائے گی، تو ڈاکو بھی گولی نہیں چلائے گا، لیکن اب قصاص نہیں ہے، لے دے کے چھوٹ جاتے ہیں بس، اس لیے جرأتیں ہیں، بے دریغ قتل کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، چھوٹ جائیں گے، پیسہ ہے پیسہ دے کے اوپر عدالتوں پولیس کو پیسے دے کے کہ رپٹ ہی ایسی درج کروائیں گے کہ اس میں قصاص ہو ہی نہیں سکتا بس، اور دیت کا رواج نہیں ہے، قید ہے، اس کو خصوصی عدالت جو ہے، خصوصی عدالتیں ایسی ہیں، اب ثوابدید پہ کرتے ہیں، گواہوں کی ضرورت نہیں، اگر 2-4 ہزار ان کو دے دو تو کوئی اسے ہلکا کا کہہ دیں گے جی اس کو 1 سال سزا، بس وہ 1 سال، یا اپیل آگے کیا کرے، 1 سال سزا، اپیل کرے تو اب یہ ہے کہ وہ تاریخ نہیں نکلتی،
کہ آؤٹ اوور ہو گئی تاریخ، وہ تاریخ نہیں نکلتی. اتنے میں سال گزر گیا تو سال کی سزا انہوں نے سنائی تھی، وہ بری ہو گیا تو اب اپیل خارج، کچھ بھی نہیں، تو چلا گیا، بری ہو گیا. اس لیے انصاف نہیں ہے، اسی لیے قتل بڑھ رہے ہیں. طالبان نے قتل کا آغاز کیا، اس کا قصاص کا، روک گیا قتل. زیادہ نہیں قتل ہوئے قصاص میں، چند ایک ہوئے. تو ایک واقعہ تو ہمارے سامنے ہوا، ہم بھی اس میں شریک، کیونکہ اعلان ہو گیا پہلے کہ کل قصاص لیا جائے گا فلاں شخص سے. تو وہ قصاص میں ہم بھی گئے، ہوسٹ میں تھا، 50,000 کا مجمع تھا دیکھنے والا قصاص کو. تو وہ مولانا پیر احمد صاحب تھے، طالبان کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. انہوں نے مجھے بلا لیا، مجھے دیکھا میں کھڑا ہوا عوام میں، انہوں نے کسی کو بھیجا کہ ان کو لے آؤ اسٹیج پر. وہ مجھے اسٹیج پہ لے گئے، پشتوں میں تقریر ہو رہی تھی، ہمیں پتہ چلتا تھا. تو پھر ان سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے، وہ اردو جانتے تھے. انہوں نے مقتول کے باپ سے ملا لے، یہ بیٹھے باپ، ان سے پوچھے کیا واقعہ ہے. انہوں نے کہا جی میں میاں والی کا رہنے والا ہوں. تو 1 سال پہلے کی بات ہے کہ میرا بیٹا نکلا گاڑی پر، ٹویوٹا گاڑی تھی اس کی، 40,000 روپے اس کے پاس نقد تھا. تو دوسرے دن وہ یہ ہوا کہ لاش اس کی مل گئی، نہ 40,000 میں نہ گاڑی ملی، کوئی پتہ نہ چلے کدھر گئی. وہ لے افغانستان میں کہ کون پوچھتا ہے یہاں، بس وہ لیے جا رہا تھا گاڑی. آگے طالبان کی چیک پوسٹ آ گئی، گاڑی کھڑی کرو، انٹری کراؤ. کاغذات سے میاں والی کے، یہ تو میاں والی کے کاغذات ہیں، یہ کیسے؟ گاڑی تمہاری نہیں ہے، گاڑی اس کی ہے، کیسے تمہارے پاس؟ اب اسے ماننا پڑ گیا، یہ گاڑی ان کی ہے، ٹھیک ہے مالک کو لاؤ. سرکاری طور پر وہاں سے انہوں نے آدمی بھیجے، میاں والی جس نے پتہ بتایا، وہ افغانستان سے میاں والی آئے کہ آپ کی گاڑی یہ آپ نے فلاں شخص کو دی ہے. اس نے کہا نہیں جی، وہ تو اس طرح سے چوری ہوئی، میرا بیٹے کی لاش ملی، 40,000 تھا اس کے پاس اور گاڑی تھی، تو 40,000 بھی لے گا، گاڑی بھی لے گا، بیٹی کی لاش ملی. تو چلو آ جاؤ، تمہاری گاڑی پکڑی ہوئی ہے. آ گئے، اس کو عدالت میں پیش کیا. عدالت میں وکیل نہیں تھا، نہ پولیس تھی درمیان میں، بس پولیس وہی تھی پکڑ کے، پولیس سے کچھ نہیں کہتی، پولیس پکڑ کے عدالت میں پیش کرتی. اب اسے ہیرا پھیری آتی نہیں، جس کو اس طرح پیش کر دیا گیا. اب اسے کہنا پڑ گیا جی ٹھیک ہے، 4 تھے ہم، 3 تو پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے پتہ نہیں کندہار اس ادھر ہے، یہ ہم 4 افغانی تھے. اسی وقت عدالت یہ پہلی ہی پیشی، اور یہ کہ بھئی اعلان کیا جائے کل، اور 2 دن بعد اس کو کہ قصاص میں قتل کر دیا جائے. بس معاملہ آسان ہو گیا، نہ کوئی تاریخ پڑی نہ کچھ، بس. اور اگر ہمارا نظام ہوتا تو پہلے پولیس کے والے وہ رپورٹ دے، ہمیں پولیس کو ملتے اس کے مالک اتنے لے لو، پولیس رپورٹ دیتی کہ نہیں یہ اصل میں یہ نہیں ہے، بے قصور ہے، اور ان سے بس زبردستی جو بیان دے، کچھ نہیں، پولیس یہ کہہ دیتی ہاں جی انہوں نے گاڑی ان کو کھڑی ملی ہے، پتہ نہیں کون دے گا، کھڑی ملی ہے ان کو، وہاں سے یہ لے آئے. پولیس ایسا کر دیتی. آگے وہ جب عدالت میں جاتے تو وکیل کھڑے ہیں، وکیل اس کو بیان پڑھاتے، یہ بیان دینا ہے تم نے، بس اس طرح. گواہ صفائی کے گواہ سے وکیل کھڑے کر دیتے، یہ تم نے صفائی یوں کہہ کے دینی ہے. ہاں بس. اب یہ ہے کہ بھئی یہاں چوری کا مقدمہ تھا تو وہ مجھے بھی لے گئے گواہی کے لیے. بہت عرصے کی بات ہے، جب تھاندار کے آ کے بیٹھا، کہنے لگا جی اس کی گواہی نہیں میں لکھتا، اس کی گواہی نہیں لکھتا، اس کو لے جاؤ کوئی اور لاؤ. کہتے کیوں؟ کہتے یہ ساتھ نہیں چلتا، گواہی ہمیں سکھانی پڑے گی، وہ گواہی دینی ہے. یہ آ گیا. بس اب بتاؤ کیسے مل جائے گا، کیسے زندگی مل جائے گی؟ اب وہ انہوں نے تقریریں کی، مجمع میں اعلان کیا عدالت کے حکم کے مطابق.
بہت بڑا میدان تھا، وہاں لوگ جمع ہو گئے، ایک طرف مجمع جمع ہے، اس کے لیے پولیس کی نگرانی ہے مجمع پر، کوئی اطمینان سے بیٹھو۔ اب سٹیج پر تقریریں کی کہ قصاص کے فوائد بتائے، اسلامی قانون کے کیا فائدے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ اس کا باب موجود ہے، ہم اس کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اس کو معاف کرتے ہیں، معاف کرنے میں بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، وہ اجر وہ کما دے، اس کو معاف کرتے ہیں۔ ہاں، اور اگر نہیں معاف کرتا تو پھر اس کی مرضی ہے۔ ہاں، تو اس لیے باپ کھڑا کر دیا، آپ خود اعلان کریں آپ معاف کرتے ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا بھئی مجھے بہت دکھ پہنچایا، میرا اکلوتا بیٹا تھا، میں تو محتاج ہو گیا ہوں، جو ظلم کیا انہوں نے، میں تو اس کو معاف نہیں کرتا۔ وہ 40,000 بھی عدالت نے وصول کیا، وصول کر کے ان کو دیا 40,000، 40,000 بھی واپس کیا۔ اور اس کے بعد وہ آنکھیں بندی ہوئی تھی اس کی، ایمبولینس میں لائے تھے، مجمع کے سامنے اسے کھڑا کر دیا، اس کو کلاشنکوف دے دی لوڈ کر کے، بس یہ دبانا ہے، اس کا یہ ٹریگر دبانا ہے بس، اب یہ تیرے بیٹے کا قاتل تیرے سامنے ہے، معاف کر دے، اب ہم ابھی اس کو کھول دیتے، یہیں سے کھول دیتے، بس معاف کرتے، اب بھی تجھے کہتے ہیں، نہیں معاف کرتا تو تیرے لیے آزادی ہے، آپ خود قتل کر دے۔ اس نے مارا، بریسٹ مارا، لاش اڑ گئی، بس اٹھا ایمبولینس میں ڈالا گئے، چلو جی قصاص ہو گیا ہے، نہ کوئی پائی پیسہ کسی کا بھی خرچ نہیں آیا، کوئی تاریخ نہیں بھگتی، کیوں رش ہوگا عدالتوں میں ہے؟ اب کچہری میں جاؤ، تھانے میں جاؤ، اور تحصیل میں جاؤ، عدالت میں جاؤ، جہاں جاؤ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ گھروں کو تالے لگا کے سارے یہاں آ گئے۔ اب یہ حال ہے ہر جگہ، جو بھی چھوٹا موٹا شہر ہے وہ یہ کیفیت ہے۔ تو اس لیے یہ کہا کہ قصاص میں زندگی ہے، حیات یا اولی العقل والو، والکم تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب، اولی الالباب عقل والے، لب عقل کو کہتے ہیں، الباب جمع، ہاں تو ذی لب عقل والا، اولی الالباب عقل والے جمع ہو گیا، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی حیات ہے، زندگی ہے۔ اب طالبان کے دور میں پورے سال میں کوئی قتل کی واردات نہیں ہوتی تھی، ہاں جی، اب ایک وہ شمالی اتحاد والوں میں سے آگے داڑھی تو سب کی ہوتی ہے، تو شناسی کارڈ تو نہیں تھے، اس میں کچھ نہیں تھا، وہ ایک گھر میں گیا، وہاں ماں باپ تھے، ایک بیٹی تھی، ان کے اولاد نہیں تھی، اور ماں باپ کو قتل کیا، لڑکی کو، اور گاڑی ان کے پاس تھی اپنی، تو گاڑی لی، کاغذات گاڑی میں تھے، لڑکی کو زبردستی لیا، لڑکی حسین تھی، لیا چل پڑا، آگے طالبان کی وہ چیک پوسٹ تھی، کبھی انٹری کراؤ، کھڑی ہو، یہ اس نے کاغذات دیے، کاغذات تو پورے تھے گاڑی کے، یہ ساتھ کون ہے؟ وہ کہہ بیٹھا جیسے ہم کہتے ہیں میری کزن ہے، کزنوں کو لے چلتے لوگ، میری کزن ہے، غیر محرم لیے پھرتے ہو، ٹھہرو، جب دروازہ کھولا گاڑی کا تو وہ کہنے لگی میرے ماں باپ کو قتل کر کے مجھے اغوا کر کے لے جا رہا ہے، میرے ماں باپ کی لاشیں میرے گھر پڑی ہیں، وہیں سے واپس لے گئے، لاشیں اٹھائی تھی، اسی عدالت میں پیش کیا، جاؤ قتل کر لو، بس ایک ہی پیشی، سامنے آ گئی بات، یہ نہیں کہ پولیس مصروف تفتیش ہے، سب کچھ سامنے ہے، اب وہ مصروف تفتیش ہے، وہ پولیس تفتیش کر رہی ہے، اس کو بلاتی ہے، تو بتا اور تیرے ساتھ کون تھا، تو اکیلا نہیں یہ کر سکتا، اور بتا، وہ کسی اور کا نام دیتا ہے، کیونکہ اور آئے گا تو وہ اور پیسے دے گا، پیسے ویسے لے کے تو معلوم ہوا کہ بھائی نہیں یہ نہیں تھا، اس پر زبردستی لگایا گیا، وہ کہے گا جی میں چل رہا تھا، مجھے خواب پولیس نے پکڑ کے یہ اور یہ مجھ پر لگا دیا، یہ بیان اسے سکھا دیے جائیں گے، یہ رپورٹ دے دی جائے گی، اس نے کہا وہ بیان، وہ عدالت ان بیانوں پر گواہ آ جائیں گے، ان بیانوں پر وکیل آ جائے گا، ان بیانوں پر، اور وہ چھوٹ گیا، بس اب نہیں، اسی وقت اسے پکڑا، عدالت میں پیش، اگلے دن سزائے موت، ہاں، اور پھر پہلے اعلان ہوگا بھائی قصاص لیا جا رہا ہے، لہذا دیکھنے والے آ جائیں، ہاں، بڑا مجمع جمع ہو جائے، مجمع میں مارا جاتا ہے،
مجمع کے سامنے. اب بتاؤ اس مجمع سے کون دوبارہ ایسا حوصلہ کرے گا؟ اب تو کچھ بھی نہیں. روزانہ ایک آدمی اٹھا لیا جاتا ہے جی اتنے لاکھ دے جاؤ اپنا آدمی دے جاؤ, بس کچھ نہیں. دوسرے ایک اور اٹھا لیا گیا, ایک اور اٹھا لیا گیا. وہ ایک ایچ پی آیا تھا کہیں, ضرورت مند تھا ذرا, اس نے یہاں ختم کیا. انہیں روزانہ اٹھائے جا رہے تھے اور 50-50 لاکھ مانگ لیتے تھے. غریب آدمی, وہ بیچارے 1 لاکھ کی گنجائش نہیں, وہ کہاں سے 50 لاکھ لائے. پھر سودے ہوتے تھے, اس کو روزانہ مارتے تھے تاکہ گھر بار بھی بیچ دے بیچارے اور کسی طرح چھڑائیں. کیا کرے؟ پھر کچھ لوگ کچھ زکات وکات اسے دیتے, بیچارہ کچھ کرتا ہے, اور اس طرح بڑی مصیبت ہوتی. یہ زندگی نہیں ہے, ہماری کوئی زندگی ہے؟ ہمیں تو خبیثوں نے ایسے ہے کہ جیل خانہ بنا رکھا ہے پورے ملک کو. اس لیے زندگی ہے قصاص میں. یہ فرمان وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل والو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیونکہ جب جرم کی راہیں ختم ہو جائیں گی, کہ جرم کی راہ میں تو کانٹے بچھے ہیں, اب سیدھی راہ میں کانٹے بچھے ہیں, جرم کی راہیں کھلی ہیں یہاں. تو اب پھر اندازہ کرو کہ پھر کیسے زندگی مل سکتی ہے. وہاں جرم کی راہیں بند ہو گئی, کیسے جرم؟ تو متقی بننا ہے پھر. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, اور فرض کر دیا گیا تم پر, کتب علیکم, تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے, اذا حضر, حاضر ہو جائے, آ جائے, احدکم, تم میں سے کسی کو موت, ان ترک خیرن, اگر وہ کوئی مال, اچھا مال, خیر سے مراد اچھا مال, اور اگر وہ چھوڑ رہا, ان ترک, اگر چھوڑ رہا ہے خیرن اچھا مال, تو فرض کیا کیا گیا ہے؟ الوصیہ, وصیت فرض کی گئی ہے. کوتبہ علیکم الوصیہ, ہاں جی, تو تم پر وصیت فرض کی گئی ہے. کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین, والدین کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. تو اس آیت کے وقت ابھی وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, وراثت کے احکام بعد میں نازل ہوتے ہیں. یہ اس سے پہلے ہے کہ مرنے والا جس کو دینا ہے اپنے زندگی میں دے جائے بس. ہاں جی, وصیت کر دے, لکھوا دے وصیت, اس کے مطابق اس کا مال تقسیم ہو جائے گا جیسے اس نے وصیت کی. لیکن وصیت میں والدین شرط ہے, پہلا حق والدین کا ہے کہ والدین کے لیے وصیت کرے وہ. بعد میں تو والدین کا حصہ مقرر ہو گیا. لکل واحد منہم السدس, دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ. اگر والدین باقی ہوتے ہیں تو ہر ایک کا چھٹا حصہ والدین کا. اگر اولاد ہے, اگر اولاد نہیں ہے تو پھر باپ وارث ہے, پھر اکیلی ماں کا چھٹا حصہ, وہ تو باقی رہے گا, بلکہ تیسرا حصہ. اولاد تو نہیں ہے, ان 2 حصے باپ کے, وارث باپ ہو گیا, تو تیسرا حصہ ماں کا, پھر یہ ہو جائے گا. تو یہ وہ تو بعد میں نا, تو آگے آئیں گے وراثت کے احکام. تو یہ ہے کہ اگر فرض کر دی گئی تم پر, جب آ جائے حاضر احدکم, تم میں سے کسی کو موت, ان ترک خیرن, اگر وہ مال چھوڑ رہا ہے, ترک چھوڑ رہا ہے, اگر چھوڑے, اگر وہ مال چھوڑے, وصیت, یعنی وصیت فرض کر دی گئی ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف, مناسب طریقے سے, یعنی اس میں بھی مناسبت کا لحاظ رکھے. ایسے نہ کہ رشتہ دار برابر ہے, یہ کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی تھی کہ ان کو اتنا دے گئے, ہمیں اتنا دیا, یہ نہیں, مناسب طریقے سے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوشحال گھرانہ ہے, 2 بھائی 3 بھائی چھوڑے, مثلا ایک بھائی خوشحال ہے, ایک غریب ہے, تو غریب کو زیادہ دے دے, بالکل ٹھیک ہے. یا اولاد چھوڑی ہے تو کسی کو بھی نہ دے, صرف اپنی اولاد کو دے دے کہ اولاد یہ برابر تقسیم کر لے, ماں باپ کو وصیت کر کے باقی اولاد کو دے دے. تو حقا علی المتقین, اور یہ فرض ہے, حق ہے متقین پر کہ وہ اپنے مال کی وصیت کر دے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ,